الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال تعالى في مقام آخر الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى في مقام آخر وكان بالمؤمنين رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن رحمتي سبقت على غضبي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کریم کا نچوڑ اور مغز ہے اور نماز میں ہر رکعت کے اندر ہم اسے پڑھتے ہیں، یہ سورت انتہائی عظیم مضامین اور معانی اور حکمتوں اور معارف پر مشتمل ہے، جس میں سے کچھ باتیں ہم عرض کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے بھی کچھ باتیں اس کے بارے میں بیان کی تھی کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو جب انسان نماز میں یہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم دوسری آیت جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ وہ ذات ایسی عظیم ذات ہے کہ الرحمن جو انتہائی رحم کرنے والی، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ تو جب انسان نماز میں یہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، تعریف کی۔ تو الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ تو الرحمن اور الرحیم دونوں میں رحم کا معنی پایا جاتا ہے، مہربانی کا، لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے۔ جیسے گزشتہ جو میں بھی عرض کیا کہ الرحمن کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت وسیع ہے، یعنی وہ ذات کہ جس کی رحمت ساری مخلوق پر ہے، اور الرحیم کا معنی وہ ذات کہ جس کی رحمت کامل ہے۔ اس لیے الرحمن میں رحمت کا عام ہونا بیان کیا گیا ہے،
اور الرحیم میں رحمت کا تام ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں الرحمن کا مطلب ہے رحمان الدنیا اور الرحیم کا مطلب ہے رحیم الآخرہ، یعنی رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رحم دنیا میں سب پر عام ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی کھلا رہے ہیں، کافروں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں ہیں اس کا حصہ مل رہا ہے۔ چنانچہ قرآن کا آپ مطالعہ کریں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ کی رحمت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا لِتَسْكُنُوا فِيهَا، تاکہ تم اس میں آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم دن کے اندر اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اب دن اور رات بھی اللہ کا رحم اور اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ یہ کافر کو بھی سکون بخشتا ہے، رات کو کافر بھی سوتا ہے، مسلمان بھی سوتا ہے۔ اللہ نے اپنے دشمنوں کو بھی اس رحمت میں سے حصہ دیا ہوا ہے اور مسلمان کو بھی۔ اسی طرح دن کو روشنی ہے تو سورج کی روشنی اللہ دے رہے ہیں اور یہ اللہ کی رحمت ہے، سب کو مل رہی ہے۔ تو دنیا میں اللہ کی رحمت سب کو شامل حال ہے، لیکن آخرت میں جو رحمت ہوگی وہ تام ہوگی، یعنی کامل اور مکمل ہوگی، لیکن ہوگی وہ صرف ایمان والوں پر۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت وہ بہت ہی کامل اور عام ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان قریب آخرت میں اس کو لکھ لیتا ہوں صرف ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رحمان کا ذکر فرمایا تو وہاں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ وہ ذات جو نہایت مہربان ہے، جس کی رحمت سب کو شامل حال ہے، وہ عرش کے اوپر قائم ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنانے کے بعد، کائنات کو پیدا کرنے کے بعد پوری کائنات کا انتظام سنبھال لیا اور پھر اپنی رحمت کو دنیا میں بکھیر دیا، اور انتظام اور کائنات کا نظم چلانے کے لیے ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ مل رہا ہے۔ تو دنیا کے لحاظ سے رحمت سب کو مل رہی ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کامل ہوگی، جس کا مظاہرہ جنت میں ہوگا، وہ صرف ایمان والوں کو ملے گی۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں پر رحیم ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 عالم پیدا فرمائے ہیں، 3 جہان ہیں، اور تینوں جہان ایک دوسرے سے جدا جدا مختلف ہیں۔ ایک عالم جنت ہے، یہ ایسا عالم ہے کہ جس میں آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ دل کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ وہاں پوری فرمائیں گے۔ اس لیے ایک عالم تو جنت کا ہوا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ اس میں ہر وہ چیز آپ کو ملے گی کہ جو دل چاہے گا، جس کا دل مطالبہ کرے گا، جو خواہش اور دل کی چاہت ہوگی وہ ہر پوری ہوگی۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور آنکھوں کی ہر لذت اللہ نے وہاں رکھی ہے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ دوسرا جو عالم ہے وہ ہے عالم جہنم، وہاں انسان کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، وہاں ذرہ برابر راحت نہیں ہے، وہاں عذاب سے کوئی چھٹی نہیں ہے، اور وہاں کوئی خوشی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عالم جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ تو جہنم کا جو عالم ہے اس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، اور مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اور تیسرا جو عالم ہے اس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، مصیبت بھی ہے، درد بھی ہے، آرام بھی ہے۔
وہ ہے دنیا کا عالم۔ تو اس لیے دنیا کا عالم ایسا عالم ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو وسیع فرما دیا، لیکن یہاں مکمل راحت نہیں ہے، مکمل آرام نہیں ہے، مکمل مزے اور خواہشات پورے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو شخص بھی آپ کو ملے گا تو اگر آپ اس سے حالات پوچھیں گے تو اگر وہ شکر گزار بندہ نہ ہو تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی دکھڑا سنائے گا، مصیبت بیان کرے گا، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑے آرام میں ہے، بڑے بڑے محلات میں ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، تو ان کو ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ مزوں میں ہے، لیکن جب آپ اندر جا کر ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا حال ہے تو وہ آپ کو اتنی پریشانیاں بیان کرے گا کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اور راحتیں اور سکون ہے وہ سب ایسی ہے کہ اس کے ساتھ مصیبت بھی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کے سامنے دسترخوان بھرا ہوا ہے اور طرح طرح کی لذتوں کے کھانے ہیں، پھر بھی اس میں آپ کے دل میں کھٹکا لگا رہے گا کہ اگر میں زیادہ کھاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے پیٹ خراب ہو جائے۔ لیکن جنت میں اگر آپ کھائیں گے اللہ کی نعمتیں، جتنی کھائیں آپ کی مرضی اور جس قدر چاہیں آپ کی مرضی، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ جس سے میری طبیعت خراب ہو جائے، میری جو ہے صحت اس سے خراب ہو جائے، بلکہ وہاں لذت ہی لذت ہے، مزے ہی مزے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دنیا میں تمام لوگوں کو شامل حال ہے، لیکن کامل اور تام نہیں ہے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا مظاہرہ جنت میں ہوگا جو کامل اور تام ہوگا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ الرحمن الرحیم، کہ وہ ذات نہایت مہربان ہے، یعنی اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور الرحیم اس کی رحمت تام ہے، اس کی رحمت کامل ہے۔ پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو بھی کام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اور رحمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی فیصلہ اور اللہ کا کوئی کام حکمت اور رحمت سے خالی نہیں ہوتا۔ چنانچہ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اس میں 3 واقعات کا بیان ہے۔ ایک یہ ہے کہ حضرت خضر نے کشتی توڑ دی، بظاہر غریبوں کی کشتی توڑنا یہ مصیبت اور پریشانی ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ کہ آگے جا کر ایک بچے کو قتل کر دیا، بظاہر ایک چھوٹے بچے کو مار دینا یہ مصیبت کا باعث ہے اور پریشانی ہے۔ اسی طرح آگے جا کر آپ نے کچھ لوگوں سے کہا کہ ہمیں کچھ اکرام اور مہمان نوازی کرے، انہوں نے انکار کیا، لیکن آگے گئے تو وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، بلا معاوضہ اس دیوار کو آپ نے ان کے لیے تعمیر کر دیا۔ وہ بظاہر یہ کام درست معلوم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے تینوں کاموں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض فرمایا اور فرمایا کہ آپ نے عجیب کام کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت خضر علیہ السلام کی زبان سے اس کی حکمتیں بیان فرمائی کہ ہم نے جو کشتی کا تختہ حضرت خضر کے ہاتھ سے توڑوایا تھا تو یہ بھی ہماری رحمت تھی، اس لیے کہ پیچھے سے بادشاہ آ رہا تھا، وہ صحیح سالم کشتیوں کو لے رہا تھا، اگر ان کی کشتی چلی جاتی تو ان بیچاروں کے لیے مزدوری کے لیے کشتی باقی نہ رہتی۔ اور جو بچہ قتل کیا گیا، اللہ نے فرمایا اس کے والدین نیک صالح اور ایماندار تھے، اور یہ بچہ خلقت اور طبیعت کے لحاظ سے شریک تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی۔ اور اسی طرح آگے جو دیوار گر رہی تھی تو اصل میں وہ 2 یتیموں کی دیوار تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں بچے جوانی تک پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور وہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، تو حضرت خضر نے فرمایا میں نے اپنے اختیار سے یہ کچھ بھی نہیں کیا، اور فرمایا کہ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ،
قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ تینوں واقعات تیرے رب کی رحمت سے ہوئے ہیں، تیرے رب کی رحمت کا تقاضا تھا کہ یہ تینوں واقعات اس طرح ہو جائیں۔ تو جو واقعہ ہمیں ظاہری اعتبار سے نقصان دہ نظر آ رہا ہے، جو واقعہ ہمیں ظاہری لحاظ سے بڑا ہولناک اور بڑا خطرناک نظر آتا ہے، اس میں بھی حکمت اور رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہر چیز میں، ہر واقعہ اور ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہر وقت برس رہی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا معاصر مفتی اعظم کتاب کے اندر کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک اللہ کی رحمت کو بیان کیا۔ 40 سال حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی رحمت کا واعظ بیان کرتے رہے۔ جب 40 سال واعظ بیان کیا تو اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں اللہ کی رحمت کو اتنا بیان کر رہا ہوں، کہیں لوگ اس کو دیکھ کر نیک اعمال سے رک نہ جائیں کہ اللہ تو اتنے رحیم اور رحمان ہے، تو پھر نیک اعمال کی کیا ضرورت۔ اس لیے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اللہ کے خوف کو بیان کیا، اور جب اللہ کے خوف پر واعظ فرمایا تو مجمع پر اتنا اثر ہوا کہ اس مجمع میں سے 4 یا 5 لاشیں اٹھائی گئی، 4-5 لوگوں کے جنازے اٹھ گئے۔ اللہ کے خوف کا اتنا اثر ہوا کہ ان کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کو برداشت نہ کر سکے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اللہ کی طرف سے عتاب ہوا، اور ان کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈالا گیا کہ اے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا میری رحمت اتنی تھی کہ وہ 40 سال میں ختم ہو گئی؟ کیا میری رحمت اتنی کم تھی کہ 40 سال میں ختم ہو گئی؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے مہربان ہیں۔ اس لیے الرحمن الرحیم یہ جو آیت ہے یہ ہمیں 3 سبق سکھا رہی ہے۔ ایک سبق تو ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ صفت رحمت یہ اللہ کی اصل صفت ہے، اور غضب، عذاب کا نازل کرنا، غضب نازل کرنا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل ہے۔ اس لیے اصل اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام قرآن پاک کے شروع میں بھی لکھے ہوتے ہیں، احادیث میں آئے ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسا نام آپ کو نہیں ملے گا کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ کی صفت غضب ہے۔ غضب اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفت رحمت ہے۔ اس لیے اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں یہ ہے کہ اللہ مہربان ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب کے اوپر سبقت لے گئی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش پیدا فرمایا تو عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھوا لیا کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر بڑھ جاتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت آگے آگے ہے اور اللہ کا غضب پیچھے پیچھے ہے۔ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ صفت اور فعل میں فرق کیا ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کے لیے ایک مثال سے سمجھیں۔ مثلا ایک ہی ہوتا ہے کہ انسان کا رنگ کالا ہو یا گورا ہو، تو اگر کوئی انسان کالا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی صفت ہے کالا، اور ایک یہ ہے کہ گورا ہے تو اس کی صفت ہے یہ گورا ہے۔ تو صفت ذات کے ساتھ قائم رہتی ہے، ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک انسان گورا ہے لیکن وہ کسی کپڑے کو کالا رنگ دے رہا ہے، تو کالا رنگ دینا اس کپڑے کو یہ فعل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو صفت قائم ہے وہ رحمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ اور غضب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار فرماتے ہیں۔ اس لیے دوسرا سبق اس سے یہ حاصل ہوا کہ جب اللہ کی صفت رحمت وہ اصل ہے تو ہمیں اللہ کی صفت رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ فائدہ یہ اٹھانا چاہیے کہ ہمیں اپنی خطاؤں اور اپنی گناہوں پر توبہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔
اس لیے دوسرا سبق یہ ملا کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، تو چونکہ رحمان و رحیم ہے لہذا اللہ فرما رہے کہ اے میرے بندو گناہ کر چکے ہو مایوس مت ہونا، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ فرما دیں اے نبی، اعلان کر دیجئے کہ اے میرے بندو جو اپنے اوپر حد سے تجاوز کر چکے ہو، ظلم کر چکے ہو، اللہ کی نافرمانی کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ توبہ انسان صحیح معنوں میں کرے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والے ہیں، انتہائی مہربان ہیں۔ تو اس لیے دوسرا سبق یہ ہمیں ملا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے تو ہمیں موت سے پہلے پہلے اللہ کی صفت رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ جو لوگ جب بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے رب کو یاد کر لیتے ہیں، اپنے رب کی رحمتوں کو یاد کر کے پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے سوائے اللہ کے؟ اللہ ہی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزانہ اس طرف دھیان کریں کہ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اس پر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا سبق اس الرحمن الرحیم کی آیت سے جو ملا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ چونکہ میں انتہائی مہربان ہوں اور میرا رحم دنیا میں بڑا وسیع ہے اور آخرت میں بڑا کامل اور تام ہوگا، تو اس لیے اپنے بندوں سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ بھی مخلوق کے اوپر رحم کرے اور وہ بھی مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جو رحمت کا اور شفقت اور مہربانی کا معاملہ ہو۔ اسی لیے حدیث میں ایک حدیث ہے کہ جو محدثین اپنے شاگردوں کو سب سے پہلے پڑھایا کرتے ہیں اس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے، یعنی محدثین کا یہ طریقہ رہا کہ جب کوئی شاگرد ان سے حدیث پڑھنے کے لیے آتا تھا تو چونکہ سب سے پہلے راوی اس حدیث کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے شاگرد کو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھائی، تو اس لیے تابعین نے پھر اپنے شاگرد کو یہ حدیث سب سے پہلے پڑھائی، تو آگے یہ سلسلہ چلتا چلا گیا اور ہم تک یہ سلسلہ تسلسل سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جو بھی بڑا محدث ہوتا ہے، جو شیخ الحدیث ہوتا ہے، وہ جب اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتا ہے تو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو رحم کرنے والے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انتہائی مہربان ہے اللہ ان پر رحم فرماتے ہیں۔ ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم رحم کرو ان پر کہ جو زمین میں ہے تو تمہارے اوپر رحم کرے گا وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے، یعنی اگر تم زمین کی مخلوق پر رحم کرو گے تو آسمانوں میں جو اللہ جل جلالہ کی ذات کی تجلی ہے وہ تم پر مہربان ہوگا، وہ تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے انسان ہمیشہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ انتہائی رحم کا معاملہ کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے پھر ہم پر بھی مہربان ہوں گے۔ چنانچہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، کہ جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا
یا اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا تو لا یرحم، اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ تو سب سے پہلے تو انسانوں پر رحم کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ انسان ظلم، ناانصافی اور حق تلفی کا معاملہ ہرگز نہ کرے، ورنہ یہ ہے کہ دنیا میں اور یا پھر آخرت میں اس کی سزا اس کو بہت سخت بھگتنی پڑے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات پر رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے اور پرندوں پر بھی رحم کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ایک کتا جو ہے نجس جانور شمار ہوتا ہے، اس پر بھی رحم کرنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت جو انتہائی بدکار تھی، ساری زندگی بدکاری میں گزار دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو صرف اس وجہ سے بخش دیا کہ اس نے ایک کتے پر رحم کی۔ وہ جا رہی تھی، دیکھا کہ راستے میں ایک کتا جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، اس کی زبان نکلی ہوئی ہے۔ اب اس عورت نے کیا کیا، اپنا موزہ لیا اور قریب ہی کنواں تھا، اس موزے کے اندر اس کے ساتھ رسی باندھ کر اس موزے کے ذریعے پانی نکالا اور وہ پانی اس کتے کو پلا دیا۔ کتے پر اس کو رحم آیا اور اس کو پانی پلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرما دیا۔ اور دوسری طرف فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا اور اس کو نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، اور اس کو ایسے باندھ دیا کہ وہ بیچاری زمین کی حشرات کھاتی اور پھر حشرات ختم ہو گئے تو وہ بھوک سے مر گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کتے اور بلی کا یہ حال ہے کہ اگر اس پر رحم کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحم متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اگر بلی کے اوپر بھی کوئی آدمی ظلم کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ حال جانوروں کا ہے تو ایک انسان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے ماتحتوں، اپنے دوستوں، اپنے متعلقین کے ساتھ مہربانی کا اور رحم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمود اشرف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کی صفت رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہر وقت اپنی مخلوق پر رحم کر رہے ہیں، اور غضب اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا غضب حتی الامکان نازل نہیں فرماتے بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں۔ فرمایا قرآن میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے میں کوئی مزہ تو نہیں آتا یا کوئی فائدہ اور کوئی مصلحت تو حاصل نہیں ہوتی، اللہ تو تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتے، بلکہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں معاف کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، لیکن اگر بندہ حد سے تجاوز کرتا ہے اور بندہ جو ہے تمام حدود کراس کر لیتا ہے، بغاوت کے انتہا تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے بچوں ماتحتوں کے ساتھ اس طرح کرنا چاہیے کہ عام حالات میں تو ہم ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ اپنے غلام کی 70 غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ تو اب غلام تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ماتحت ہیں ہمارے ملازمت وغیرہ کر رہے ہیں، تو فرمایا 70 غلطیاں ان کی روزانہ معاف کر دیا کرو۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی آگے بڑھ جائے اپنی اولاد میں سے یا اپنے ماتحتوں میں سے تو پھر اس کی تعدیب کے لیے اور اس کو ادب سکھانے کے لیے اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن سزا کبھی کبھار ہو۔ اور اگر انسان ہر بات پر ٹوکتا ہے، سزا دیتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ کبھی بھی پھر یہ تربیت نہیں ہو سکتی اولاد کی۔ اولاد کی تربیت میں بھی یہ بات ہے کہ انسان ان کو سمجھاتا رہے، دین کی باتیں ہیں، معاشرت کی باتیں ہیں، اپنی دنیا کی صحیح باتیں سمجھاتا رہے، لیکن اگر وہ حد سے تجاوز کرنے میں آگے بڑھ جائیں تو پھر ان کو تنبیہ کرے۔ والد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تنبیہ کرے، اور اگر سزا دینی پڑے تو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے الرحمن الرحیم،
اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جس کی رحمت تمام کائنات کے ہر ذرے کو شامل ہے اور ساری کائنات میں عام ہے۔ الرحیم کا معنی اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت کامل ہے، تام ہے، جو جنت کے اندر انشاءاللہ ہم سب کو ایمان والوں کو حاصل ہوگی، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو اس میں ہمیں 3 سبق ملے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی اصل صفت رحمت ہے اور غضب اللہ تعالیٰ کی اصل صفت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی جب اصل صفت رحمت ہے اور وہ اتنی بڑی ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انسان اس سے سبق حاصل کرے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق پر رحم کرے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔